اٹھا کے دیکھیں، فاروق اعظم جب تعلیم کا مرحلہ آپ نے جاری کیا، اور خاص وہ تخصص کہ جو تعلیم کے سلسلے میں تھی، اور قاضی قضات چیف جسٹس کے منصب کے لیے اور ججز کے منصب کے لیے، قضات کے منصب کے لیے جب وہ کتابیں پڑھائی جاتی تو فاروق اعظم فرماتے تھے کہ پہلے مجھے پرچہ دکھاؤ کہ کن کن کے نام ہے جو قضات کے فن میں مہارت حاصل کریں گے اور خاص قانون اسلامیہ کو پڑھیں گے اور اس منصب کے لیے کوشش کریں گے، اپلائی کریں گے کہ جو مسلمانوں کے مختلف جگہوں پر عدالتیں بنی ہوئی ہیں ان کے لیے جب ججوں کا اور قضات کا تقرر ہوتا تھا تو فاروق اعظم پہلی بات ان کا تقرر کرنا ایک اپنی جگہ پر ہے، اس فن کو پڑھنا ایک جگہ پر ہے۔ جس طرح کہ آپ نے نور الہدایہ پڑھ لی، آپ نے جناب قدوری پڑھ لی، آپ نے شرح وقایہ پڑھ لی، آپ نے ہدایہ پڑھ لی، یہی تو وہ چیز ہے نا جو اسلامی شریعت کو سکھا رہی ہے، اسلامی شریعت کو سکھا رہی ہے۔ آگے چل کر آپ جتنی باتوں کو کھولیں گے، جزیات کے ساتھ کلیات کو دیکھیں گے، آپ فروع کے ساتھ جب اصول کو پڑھیں گے تو جب فقہ کے اصول کو آپ پڑھیں گے اور اپنے علم کو مطالعہ کرنے کے لیے فقہ کی آگے سے آگے کتابوں کو پڑھتے چلے جائیں گے تو ایک منصب ویسا ہو جائے گا کہ جس کے اندر آپ دیکھتے ہیں کہ سید شجاعت علی قادری صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو شرعی عدالت کے جج رہے ہیں، تو ایک باقاعدہ شرعی عدالت کا ایک محکمہ ہے جس کا کام یہ ہے کہ وہ شریعت کے تمام نقطہ نظر اور نوک و پلک کو درست کرے، اس کو واضح کرے۔ ایک تو میرے دوستوں سیٹ پر بحیثیت ایک جج کے تقرر پانا ہے، ایک بات، ایک ہے کہ وہ جج کے لیے جن تعلیم کا ہونا ضروری ہے، یہ میری بات ذرا سن لیجیے۔ ایک تو ہے براہ راست اس کے لیے اپلیکیشن دینا کہ مجھے اس منصب کے لیے قبول کیا جائے، ایک تو فاروق اعظم کی بارگاہ میں درخواست دینا، یہ مرحلہ الگ ہے کہ اس کو اس منصب پر جج بنایا جائے گا کہ نہیں بنایا جائے گا، بصرہ کا، کوفہ کا، وہاں کی عدالت کے ججوں کے اندر اس کا شمار کیا جائے گا، اس کے ہاتھ میں قلم دان دیا جائے گا، اس کے ہاتھ میں قانون کا قلم دان دیا جائے گا، شریعت کا قلم دان دیا جائے گا کہ وہ لوگوں کے روزمرہ کے مسئلوں کا حل کرے اور اس پر فتویٰ جاری کرے، جس کو جیل رسید کرنا ہے جیل رسید کرے، جس پر تعزیر لگانا ہے تعزیر لگائے، جس پر حد کو قائم کرنا ہے حد قائم کرے۔ اس منصب پر بٹھانا تو ایک دوسرا مرحلہ ہے، لیکن اس منصب سے ضروریات کے جو علم ہے اس کی تعلیم حاصل کرنا وہ دوسری بات ہے۔ فاروق اعظم بٹھانا تو بہت بڑی بات ہے، جو اس شعبے میں تخصص کرنا چاہتا تھا، جس کو کہیں تخصص فقہ، جو اس شعبے میں تخصص کرنا چاہتا تھا تو فاروق اعظم ان کتابوں کو جو پڑھا جا رہا ہے پڑھایا جا رہا ہے جس ادارے میں، ان سے کہتے تھے پہلے مجھے لسٹ لا کر دو کہ کن کو پڑھا رہے ہو، کس کا بیٹا ہے، کس برادری کا ہے، یہ اعلیٰ حضرت ملفوظات میں لکھا ہے، یہ کہاں کا ہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کو دیکھتے اور جس کے نسب کے اندر نکھار نہ ہوتا، توجہ ہے، جس کا نسب اتنا عالی نہ ہوتا، فوراً کہتے اس بندے کو نہیں پڑھانا، اس بندے کو نہیں پڑھانا۔ یہ نیچ اگر معزز فیلڈ پر آ گیا تو پڑھا تو بھلے ہے، لیکن اگر خون نے زور مارا تو وہ کام کرے گا جو صدر پاکستان کر رہا ہے، کیونکہ اس حساسیت منصب کے لیے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ جو کہتے ہیں نسب کی اہمیت نہیں ہے۔ میں تاریخ کا ایک بہت بڑا واقعہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ بٹھانا تو بعد میں پڑھنے کی بات ہے۔ فاروق اعظم کم نسل شخص کو اس درسگاہ میں بیٹھنے کی اجازت ہی نہیں تھی کہ وہ وہاں پر آ کے بیٹھے، وہاں پر بیٹھتے وہ تھے جن کا نسب اعلیٰ ہوا کرتا تھا، اگر نسب کی حیثیت نہیں تھی تو فاروق اعظم نے فرق نہیں کیا ہے۔ ایک بات، اب آئیے لوٹ کر میں نے آپ کے ذہنوں کو تازہ کرنے کے لیے صرف یہ نسب کی بات میں نے آپ کے سامنے کی ہے، لوٹ کر اگر آپ پیچھے آئیں، اور اسی طرح جب ججوں کا تقرر بھی ہو جاتا تھا تو زید بن ثابت کہتے ہیں کہ فاروق اعظم پوچھا کرتے تھے یہ جو فلاں جج بن رہا ہے اس کی برادری کیا ہے، یہ فاروق اعظم پوچھتے تھے اس کی برادری کیا ہے، اس میں نسل کیا ہے، یہ کہاں کا رہنے والا ہے، کون سی زبان بولتا ہے، اور جہاں پر آپ دیکھتے ہیں کہ جناب ایسی برادری ایسی نسل کا ہے جن میں ٹھگ زیادہ ہے تو فرماتے روک دو روک دو، اس حساسیت پر یہ نہیں بیٹھ سکتا جب تک، اس لیے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے جس اعتبار سے اسلام کے اس قلعے کی حفاظت کی ہے، ظاہری بازو کی طاقت سے بھی، روحانیت سے بھی، فکر سے بھی، ایک ایک چیز کی نوک و پلک کو آپ نے درست کیا ہے۔ اس لیے حضرت شاہ ولی اللہ مودودی سے دہلوی لکھتے ہیں کہ دنیا میں اسلام پر کئی تغیرات آئیں گے، کئی تبدل آئیں گے، یعنی ایسے کئی واقع اور سانحے اسلام پر گزر جائیں گے جس کے بعد آپ کو یوں لگے گا کہ اسلام ختم ہو جائے۔ فرمایا کہ دجال کا واقعہ بھی ہوگا، فرمایا کہ جناب قیامت بھی آئے گی، فرمایا کربلا کا بھی واقعہ ہوا ہے، بڑے بڑے واقعے ہوئے ہیں، لیکن حضرت شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ 3 واقعے ایسے ہیں کہ جن کے بعد تو امید ہی نہیں تھی کہ اسلام بچے گا، اسلام بچے گا، اور فرمایا وہ 3 واقعے سے اگر اسلام پار ہو گیا تو قیامت تک اسلام باقی رہے گا۔ حضرت شاہ صاحب سے کسی نے پوچھا، حکیم الامت شاہ ولی اللہ مودودی سے دہلوی علیہ رحمت سے، کہ وہ 3 تغیرات کیا ہے، تو فرمایا پہلے تو حضور کا وصال ہے،
حضور کے وصال ظاہری کا جو واقعہ آپ ذرا خود سوچیں کہ نبی پاک کا جب کا وصال ہو گیا اور آپ نے رفیق اعلیٰ کا سفر فرمایا تو ذرا خود اپنے عقل سے ذرا سوچیں جب بانی اسلامی دنیا سے تشریف لے گئے تو اب اسلام کا کیا ہوگا؟ تو فرمایا یہ سب سے خطرناک سانحہ تھا تغیر تبدل کے اعتبار سے کہ اب کیا ہوگا. تو فرمایا یہ ایک سب سے خطرناک سانحہ یہ. فرمایا دوسرا سانحہ فاروق اعظم کی شہادت. دوسرا سانحہ جو تاریخ کو مس کرتا ہے، جو علم دوست ہے وہ میری بات کو سمجھ کے اندازہ لگا رہا ہوگا کہ بزرگوں نے یہ تین باتوں کو سارا جب سے اسلام چلا ہے اور قیامت تک اس پورے عرصہ دراز کو تین چیزوں میں منحصر کیا ہے. فرمایا کہ واقعات تو بڑے بڑے ہوں گے، سانحات تو بڑے بڑے ہوں گے، لیکن امت کا سب سے بڑا تغیرات میں سے اور تبدلات میں سے سب سے بڑے تغیر تبدل جو ہے وہ یہ تین واقعے ہیں. ایک وصال مصطفیٰ، ایک شہادت فاروق اعظم، ایک شہادت عثمان غنی. فرمایا یہ تین واقعے ایسے ہیں جس سے اسلام میں ایک دم بھوچال آیا اور فکر میں بالکل بھوچال آیا. تاریخ اپنی بدل گئی، لوگوں کے احوال بدل گئے، لوگوں کے اقوال بدل گئے، لوگوں کے فکر کے زاویے بدل گئے. تو فرمایا ان میں ایک چیز فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی شہادت ہے. پوچھا گیا وہ کیسے؟ کہا گیا کہ اس لیے کہ رب کریم نے جو مصطفیٰ کریم سے وعدہ کیا تھا کہ محبوب ہم تیرے نام کی ساتھ اس زمین پر بٹھا کر رکھیں گے، شروع مصطفیٰ نے کیا، تکمیل فاروق اعظم نے کی ہے. جو قرآن کا وعدہ تھا نا، خلافت کا جو وعدہ تھا، اگر کوئی کہے کہ جناب دنیا میں خلافت ہی نہیں ہے تو وہ خلافت کا وعدہ اصل میں تھا ہی فاروق اعظم تک کے دور تک. ہاں، فاروق اعظم کے دور تک تھا، اور وہ دور مبارک ایسا تھا جس میں حسد کا گزر نہیں تھا. آپ کی حکومت اور آپ کا وجود امت مسلمہ کے لیے اس قدر نعمت، اس قدر باعث برکت تھا کہ لوگوں کے سینوں میں کینہ نہیں تھا، بغض نہیں تھا، تکبر نہیں تھا. مسلمان شیر و شکر تھے، مسلمان شیر و شکر تھے. مسلمانوں کے اندر اتحاد اور اتفاق کی فضا تھی. اور حضرت فاروق اعظم کے لیے مولا کائنات کے جملے کہیں وہ آج بھی نہج البلاغہ کے اندر لکھے ہوئے ہیں. نہج البلاغہ جلد نمبر 2 میں خطبہ موجود ہے غزوہ جہاد نہادن کے مقام پر، جو فاروق اعظم کو فارس کے لوگوں پر غصہ آیا اور فرمایا کہ وہ میرے نبی کے لیے دریدہ دہنی کرتے ہیں. علی تم کیا مشورہ دیتے ہو؟ میرا تو دل یہ چاہتا ہے کہ میں تلوار اٹھا کر مدینے سے خود جا کر وہاں پر صحابہ کے ساتھ جہاد کروں. تو مولا کائنات نے فرمایا کہ حضور آپ کا وجود، حضرت علی فرماتے ہیں حضرت عمر سے کہ حضور آپ کا وجود تو اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. آپ تو قطب ہیں، قطب اس میخ کو کہتے ہیں جو چکی کے پاٹ کے اندر لگتی ہے. چکی چلتی ہے نا، تو چکی جو چلتی ہے وہ کیل کے اوپر چلتی ہے. وہ کیل اگر ٹوٹ گیا تو چکی کا نظام گرم برم ہو جائے گا. حضرت مولا کائنات علی مرتضیٰ فرماتے ہیں فاروق اعظم سے کہ حضور اے فاروق ملت والدین، اے فاروق اعظم، آپ کا وجود اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. آپ تو قطب ہے، یہیں پر مدینے میں رہیے اور کافروں کو پیس کے رکھ دیجیے، کافروں کو پیس کے رکھ دیجیے. تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو دور ہے وہ بہت بڑا آئیڈیل دور ہے، اسلامی تعلیمات کا ماخذ دور ہے، اسلامی تعلیمات کا ماخذ دور ہے. جس طرح میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا کہ فاروق اعظم نے نسب کا خیال رکھا. ایک بات. دوسری بات اس حوالے سے میں عرض کروں کہ انما اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ اللہ کی بارگاہ میں وہی مکرم ہے جو متقی ہے. تو یہ بات پہلے سمجھیں کہ اصل تقویٰ جو ہے وہ ایمان ہے. اصل تقویٰ کیا ہے؟ اگر کوئی بے ایمان اور نماز پڑھے تو تقویٰ ہے، اگر کوئی بے ایمان اور روزے رکھے تو تقویٰ ہے. بچہ بھی اس بات کو جانتا ہے کہ بیج تقویٰ، تخم تقویٰ ایمان ہے. تخم تقویٰ ایمان ہے، کیونکہ تقوی کا معنی خشیت الہی، اور خدا پر جب تک ایمان نہ ہو تو خشیت امید کا کیا تصور ہوتا ہے. تو ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم کی صحیح تفسیر یہ ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں وہ مکرم ہے جو مومن ہے. ہم اہل سنت اگر نسب کی قدر کرتے ہیں تو ہمارا نظریہ سن لو، آج ہم نسب کی قدر ایمان کے بعد کرتے ہیں. ہمارے نزدیک پہلے ایمان ہے پھر نسب ہے، پہلے ایمان ہے بولے پھر نسب ہے. اگر ہم مطلقاً نسب کے قائل ہوتے تو کنان کی بھی تعظیم کرتے. کنان تو نوح علیہ السلام کا بیٹا ہے، لیکن ہمارے بعد کنان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اس لیے کہ کنان بیٹا تو نبی کا ہے لیکن ایمان اس میں نہیں تھا. اور ہم مسلمان قدر و قیمت اس کی کرتے ہیں اور اس کو عزت دیتے ہیں تو وہ ایمان کے حوالے سے دیتے ہیں. لیکن کیا مقام ہو کہ ایمان بھی اعلیٰ ہو، نسب بھی اعلیٰ ہو، تو ہم سنی اس کے گن گائے نہ گائے؟ پھر بتاؤ. یعنی جس کا ایمان بھی اعلیٰ ہو اور جس کا نسب بھی اعلیٰ ہو. نسب اپنی جگہ پر خود ایک خوبصورتی رکھتا ہے، نسب اپنی جگہ پر خود ایک عزت رکھتا ہے، لیکن اسلام میں نسب کو عزت کے طور پر جب دیکھا جاتا ہے کہ جب اس پر ایمان کی چادر ڈلی،
ایمان کی چادر ڈری ہوئی ہو، ایمان کا رنگ چڑھا ہوا ہو. اب امام حسین ایمان میں ایسے ہو کہ سب کا ایمان ایک پڑھنے میں ہو جائے اور تنہا حسین کا ایمان ایک طرف ہو، تو ایمان میں اتنے اعلیٰ اور قربت مصطفیٰ کی وجہ سے، نسب رسالت کی وجہ سے وہ سب سے اعلیٰ. تو اب اندازہ لگائیے، ایمان ہے تو ایمان ان جیسا کسی کا نہیں، نسب ہے تو نسب ان جیسا نہیں. تو بتائیے اگر حسین حسین نہ کرے تو پھر کس کا ذکر کریں؟ حسین حسین نہ کریں تو پھر ذکر کس کا کریں؟ اس لیے